علی بیٹا، کیا ہوا؟ ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ آج میں کھیل میں مصروف تھا تو نماز نہیں پڑھی اور امی سے ڈانٹ پڑی ہے۔ مجھے بچوں کو نماز کی اہمیت اور فائدے بتانے چاہیے تاکہ بچے کبھی بھی کھیل میں مصروف رہ کر نماز کو نہ بھولیں۔ بیٹا، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نماز کیوں پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت اور اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کا خالق، مالک اور رازق ہے، لہٰذا ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی کی بڑائی اور پاکیزگی بیان کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بہترین عبادت اس کے آگے سجدہ کرنا ہے، یعنی نماز ادا کرنا۔ نماز دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے دوسرا رکن ہے، جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کے بعد اہم ترین رکن ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم میں 92 مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے۔ نماز عربی زبان کا لفظ صلاۃ کا ترجمہ ہے۔ نماز سے مراد وہ عبادت ہے جس کا دن رات میں 5 مرتبہ ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ان کے نام فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء ہیں۔ ان فرض نمازوں کے علاوہ دوسری نمازیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، جن میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز، نماز اشراق، نماز چاشت، نماز جنازہ، نماز استسقاء، تہجد کی نماز وغیرہ شامل ہیں۔ ان سب کو پڑھنے کے الگ الگ احکامات اور اوقات ہیں، جن کے بارے میں آپ کو پھر کبھی تفصیل سے بتاؤں گی۔ بیٹا، اللہ نے عورتوں اور مردوں کے نماز پڑھنے کے طریقے بھی الگ سے بیان کیے ہیں۔ مرد حضرات مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، جبکہ عورتوں کو گھروں میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز سے پہلے اذان دی جاتی ہے تاکہ مسلمان اپنے تمام کام چھوڑ کر وقت پہ نماز ادا کریں۔ قرآن مجید اور احادیث میں دیگر عبادات سے بڑھ کر کثرت اور تاکید سے نماز کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن کی سورۃ الروم میں ارشاد ہے، اور نماز پڑھتے رہو اور مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ نماز کا حکم اسلام کے شروع میں ہی آ گیا تھا، تاہم 5 نمازوں کی فرضیت معراج کے موقع پر نازل ہوئی، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ملاقات کے لیے 7 آسمانوں کی سیر کو گئے۔ نماز کی فرضیت کے بعد اللہ نے نماز کا طریقہ اور نماز کے اوقات کی تعلیم عملی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ جبرائیل علیہ السلام دی، جس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو تعلیم دی اور اپنی طرح نماز ادا کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کر دیا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے گویا پورے دین کو چھوڑ دیا۔ نماز ہی مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے۔ نماز نہ ادا کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے، بے شک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال کے وقت امت کو جن چیزوں کی وصیت فرمائی، ان میں سے سب سے زیادہ تاکید نماز کی فرمائی۔
نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کے بارے میں ہی پوچھا جائے گا۔ اس کے علاوہ بیٹا نماز کے بہت سارے فائدے ہیں۔ نماز پڑھنے سے انسان روحانی اور جسمانی گندگی اور غلاظت سے محفوظ رہتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور نماز قائم کرو، یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز مسلمانوں میں نظم و ضبط پیدا کرتی ہے۔ یہ باہمی ہمدردی، مساوات اور بھائی چارے کا سبق سکھاتی ہے۔ نماز جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ جو نماز ادا نہیں کرے گا وہ خدا کی رحمت سے محروم رہے گا۔ اور بیٹا نماز کا حکم صرف بڑوں کے لیے نہیں ہے بلکہ بچوں کے لیے بھی نماز پڑھنا ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کی تھی، جو قرآن میں یوں بیان کی گئی ہے، اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم رکھنے والا بنا دے۔ اللہ کے آخری نبی نے بھی بچوں کو نماز پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 سال کے بچے کو نماز سکھاؤ اور 10 سال کے بچے کو نماز نہ پڑھنے پر سزا دو۔ اس لیے بیٹا جب نماز کا وقت ہو ہمیں اپنے سارے کام روک دینے چاہیے اور پہلے نماز ادا کرنی چاہیے۔